بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی بہاریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس شکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے. آج کی اس محفل میں اصل میں تو پیش کرنا ہے ماہ مبارک کا تحفہ، لیکن وہ تحفہ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے چونکہ ماحول بنا ہوتا ہے لہذا الحمدللہ مسلمان پہلے کی بنسبت عبادات کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے. زیادہ کہنا چاہیے مسلمان ترجیح دیتے ہیں، عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں بنسبت عام دنوں کے. لہذا پہلے شروع میں نماز سے ہی متعلق ایک بات کا تذکرہ کرنا ہے. ایک شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں قیام ایک مرتبہ ہوتا ہے، کھڑے ہو کے ہم سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے ہیں. رکوع ایک مرتبہ ہوتا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قوما، وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایک سجدہ نہیں ہے بلکہ 2 سجدے ہیں. تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یہ 2 سجدے کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ حکمت کوئی ذہن میں ڈال دیں تو یہ ایک اضافی بات ہوگی اور اس سے اگر دل کو تسلی ہو جائے تو سبحان اللہ. تو تم نے جو سوال کیا ہے کہ 2 سجدے کیوں ہیں، اس کا پہلا جواب تو یہ کہ یہ سوال کرنے کا تمہیں حق ہی نہیں ہے. کیوں ہے یہ سوال تم نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا حق نہیں ہے. تم تو بندے ہو اور بندگی کا تقاضا یہ کہ جو تمہیں حکم ملا ہے تم اس پر عمل کرو. اور فرمایا کہ تمہارے اطمینان کے لیے جو جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو 2 سجدے ہیں یہ اصل میں یاد دلا رہے ہیں. اور اسی سے متعلق میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ منہا خلقناکم. فرمایا کہ 2 سجدے تمہیں یاد دلاتے ہیں. پہلی مرتبہ جب تم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہو تو یاد کر لو کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان تم بیٹھ جاتے ہو، پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہو. تو دوسرا سجدہ وفیہا نعیدکم وہ یاد دلاتا ہے کہ پیدا بھی اسی مٹی سے ہم نے کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، تمہاری قبر بھی اسی مٹی میں بنے گی. اور تیسری بات جو اسی آیت کا حصہ ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن. جسے کہا جاتا ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، وہ آیت کا تیسرا حصہ ہے. اور ایک اور اہم بات فرمایا کہ جو 2 سجدے ہیں ان کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں بہت تھوڑی سی دیر کے لیے. شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ جب تک کمر سیدھی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ جلسہ کہلاتا ہے. تو یہ جلسہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ بیٹھ کے آرام سے کمر سیدھی نہ ہو جائے. ہماری طرف سے غفلت کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں. ایک سجدے میں گئے ذرا سا سر اٹھایا پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں. تو اگر دوبارہ دوسرے سجدے میں گئے تو یوں سمجھو کہ تم نے جلسے کا حق ادا نہیں کیا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا تھا، تم بیٹھے نہیں اور تم نے حق ادا نہیں کیا. بہرحال جو شخص اطمینان سے بیٹھتا ہے وہ بھی اوسطاً 1 منٹ لے گا، 1.5 منٹ لے گا، 2 منٹ لے لے گا، کوئی لمبی دعا اس دوران پڑھ لے گا. فرمایا انسانی زندگی یہی ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے جتنی دیر
انسان دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، یہ انسانی زندگی بس اتنی ہی ہے، دو سجدوں کے درمیان بتایا گیا ہے کہ یہ جو وقت ہے، مختصر سا وقت، یہی تمہاری زندگی ہے، جس کو الفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، لہذا اس زندگی کے مختصر سے وقفے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد وہ مرحلہ آنے والا ہے جسے کہا جاتا ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قبرستان میں جب ہم مردے کو دفن کرنے کے لیے جائیں تو دفن کرتے وقت مٹی ڈالنی ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ مٹی ڈالتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مٹی ہمیں اس گڑھے میں ڈالنی ہے، اس کے بجائے ہم جوش میں آ کر زور سے مٹی اگر اچھالنے لگیں گے تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اس سے بھی بچانا ہے، آہستگی سے مٹی اٹھانی اور آہستگی سے ڈالنی ہے، ایک مٹھی، دوسری مٹھی، تیسری مٹھی۔ پہلی مٹھی میں منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، لوٹا رہے ہیں ہم اس وقت، یہ قبر کی مٹی جو ہے اسی میں تمہیں جانا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ بعث بعد الموت کا مسئلہ اسی سے ہمیں معلوم ہو گیا قرآن کریم کی اس آیت سے۔ یہاں تک میں نے جو گفتگو کی ہے وہ نماز کے دو سجدوں کے درمیان وقفے کا، دو سجدوں کا تذکرہ تھا کہ نماز میں دو سجدے کیوں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، وہ حکمت ایک بزرگ نے جو بتلائی اس کا تذکرہ ہوا۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ آج کی اس نشست میں ماہ مبارک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے انسانی زندگی کے چار مسائل اور ان کا حل قرآن کریم کی روشنی میں۔ دنیا کا ہر شخص ان چار مسائل میں گرفتار ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، یا بیماری لاحق ہوتی ہے، یا کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے، اور چوتھی چیز جو انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کا مکر و فریب، لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس میں لوگ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور دوسرے کو گرانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ چار طرح کے مسائل ہیں جو انسانی زندگی کے ہیں، اور ان چاروں مسائل کا حل قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری زندگی کے یہ چار مسائل ہیں اور ان چار مسائل کا یہ حل ہے۔ کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے، مشہور آیت جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمہیں کوئی پریشانی ہو تم اس کا ورد شروع کر دو، انشاءاللہ العزیز تمہاری وہ پریشانی دور ہو جائے گی، تمہارا وہ غم دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ، اور کس قدر پریشانی میں تھے، اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معبود آپ ہی ہیں اور آپ کی ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، مجھ سے ہی خطا اور غلطی ہوئی، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا تو آسمان سے ندا آتی ہے۔ کیا ندا آتی ہے؟ آپ نے اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا تو اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے اور پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ اور صرف حضرت یونس علیہ السلام کو نجات نہیں عطا فرمائی، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح سے مسلمانوں کو نجات عطا فرماتے رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تم بھی اگر غم میں، پریشانی میں، دکھ میں مبتلا ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اس آیت کا سہارا لو، اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دو۔ جب تم ورد کرو گے تو تم اس کے مصداق بن جاؤ گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرماتے رہیں گے۔ کون سے مسلمانوں کو؟ جو اس آیت کا ورد کریں گے۔ تو چار مسائل میں سے پہلا مسئلہ اور اس کا حل، اس کا تذکرہ ہو گیا۔
دوسرا مسئلہ انسانی زندگی میں ہر شخص کے ساتھ صحت جیسے ہے بیماری بھی آتی ہے. اب جب بیماری آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ میرے اوپر یہ پریشانی آ گئی، یہ بیماری آ گئی ہے، اس بیماری کو آپ دور کر دیجئے. وانت ارحم الراحمین، آپ ارحم الراحمین ہیں، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، لہذا آپ مجھ پر رحم فرمائیے. یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے جب وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھے، ایسی خطرناک بیماری میں کہ جسم میں ان کے کیڑے پڑ گئے تھے، سخت ترین پریشانی تھی، سخت ترین بیماری تھی. ایسی بیماری کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر، اور ان کو جو بیماری تھی ہم نے وہ بیماری ان سے دور کر دی. اب قرآن کریم حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کیا قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن کریم نے تذکرہ اسی لیے کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب کبھی بھی ہم بیماری میں مبتلا ہوں تو اللہ سے رجوع کریں. کن الفاظ کے ذریعے سے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو دور کر دیجئے، آپ ارحم الراحمین. جب ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کریں گے. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر، اور جس بیماری میں وہ مبتلا تھے وہ بیماری دور ہو گئی. اور قرآن کریم میں چونکہ تذکرہ ہے لہذا ہر مسلمان جو بھی اس کو پڑھے گا اس کی وہ بیماری دور ہو جائے گی. انسانی زندگی کے مسائل میں سے دو مسئلوں کا تذکرہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ، ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی بھی چیز کا، کسی بھی دشمن کا اسے خوف لاحق ہوتا ہے. اپنی جان کو خوف ہوتا ہے، اپنے جان، مال، عزت، آبرو، کسی بھی اعتبار سے اگر خوف ہے تو خوف کو دور کرنے کا نسخہ قرآن کریم نے بتایا ہے. غزوہ احد کے موقع پر مسلمان خوفزدہ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا بتلائی. کیا دعا بتلائی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. جب مسلمانوں نے اس دعا کا ورد شروع کیا تو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ. وفضل بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اس طرح سے کہ کسی نے ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا دی. خوف تھا دشمن کا، لگ رہا تھا کہ ہم گر گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کر دیا. معلوم ہوا مسلمان جب کبھی بھی خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت کا سہارا لیں اور اللہ سے دعا مانگے. کن الفاظ میں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ مزید ملا لیں نعم المولا ونعم النصیر، سب سے اچھا مولا وہی ہے اور سب سے بہترین مددگار وہی ہے. چوتھا اور آخری مسئلہ انسانی زندگی کے مسائل میں سے جس میں اکثر لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے لگتا ہے. ایک انسان ہی دوسرے انسان کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے اور دوسرے کو گرانے کی اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے موقع پر حفاظت کے لیے دعا قرآن کریم نے بتلائی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. مسلمان اگر اس کیفیت میں مبتلا ہو تو بار بار یہ دعا کرے، اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے تمام معاملات کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس پریشانی کو دور کرے گا. اس مکر و فریب میں جو لوگوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہی نجات عطا فرمائے گا. تو قرآن کریم میں جہاں اس کا تذکرہ ہے فوراً ہی بتایا گیا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا. کون سی برائیاں؟ وہ برائیاں جو دشمنوں نے سوچ کر رکھی تھی. دشمنوں نے سوچ کر رکھی تھی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے غضب پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ کر دیا اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تم جب کبھی بھی اپنے جیسے انسانوں کے ہی مکر و فریب میں مبتلا ہو جاؤ تو اس دعا کا سہارا لو اور اس سہارے سے اللہ سے
مانگو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ جب تم اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر دو گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مدد فرمائی تھی کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا۔ کون سی برائیاں؟ جو دشمنوں نے سوچ کر رکھی تھیں۔ یہ 4 انسانی زندگی کے مسائل ہیں اور ان کا حل پیش کیا گیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں، اور یہ آج ماہ مبارک کا یہ تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔